بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شجر یعنی شجرہ طیبہ، دونوں آیتیں نہ پڑھی ہوتی تو شاید کوئی مجھے مجلس کے بعد روک لیتا۔ مولانا ایک بات آپ آیت سے کر رہے ہیں، ایک حدیث سے کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا حدیث کیسی ہے۔ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ آدم درخت کے قریب نہ جاؤ، دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ کوئی درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں؟ اگر آمادہ ہیں تو جملہ سنیں، کوئی درخت دیکھا آپ نے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہوں؟ اچھا چلیں اور میں اپنی بات کو روشن کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد والی آیت تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے بھائی، یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ کوئی ایک درخت دنیا کا آپ ڈھونڈ کر مجھے بتائیے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو، چاہے ایک ہفتے کے لیے صحیح۔ وہ جو ان ممالک کے اندر، خوبصورت ممالک کے اندر درخت ہے نا، میں ان ممالک کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، چاہے ایک ہفتے کے لیے ہی صحیح درخت پھل دینے سے رک جاتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا درخت ہے جو ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ مادی درخت نہیں ہے، ڈھونڈ کے بھی آ جائیں گے تو نہیں ملے گا۔ یہ کوئی ایسا درخت ہے کہ جو جیل میں بھی ہو تو رہائیاں دلوا رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا درخت ہے جو فاقے بھی ہو تو بانٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا درخت ہے جو یہاں رہ کے وہاں والوں کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا، کوئی ایسا گھرانہ بھی ہے جو فرشتوں کے لیے روٹیاں بھیجتا ہو، جو یہاں سے روٹیاں وہاں جاتی ہوں، یہ اس درخت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی درخت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ایک ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ جی یہ موسم کی بنیاد پہ پھل نہیں دیتا، بلکہ پھل دیتا ہے، اور جس کا پھل زیادہ، جو پھلدار ہو، بارآور ہو، اس کی شاخیں جھکتی ہیں، آسمانوں کی طرف نہیں جاتی۔ مگر آسمانوں کی طرف جانا بتا رہا ہے، زمین میں جڑیں مضبوط، شاخیں آسمانوں میں۔ یہ قرآن ہے نا، تو جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو، اسی کو تو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جس کا تعلق یہاں سے گہرا ہو، جس کی شاخیں وہاں پر جڑی ہوئی ہوں، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلہ دو طرفوں سے جڑے ہوئے وجود کو کہا جاتا ہے۔ جس دروازے پر میں اور آپ اس شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم سنی شیعہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ یہاں ہیں مگر وہاں کے ہیں، لہٰذا یہاں کی حاجتیں وہاں پہنچانا بھی انہی کا کام ہے، اور وہاں کی رحمتیں، برکتیں اور رزق اتارنا بھی انہی کا کام ہے۔ یعنی اللہ جب اپنا رزق دیتا ہے تو ان کے ذریعے دیتا ہے، ہم اپنی حاجتیں دیتے ہیں تو انہی کے ذریعے دیتے ہیں۔ اللہ اپنا رزق اتارنے کے لیے، کیا قرآن کی آیات رزق نہیں ہے؟ کیا کلام الہی رزق نہیں ہے؟ تو اللہ کا رزق جب وہاں سے ان کے ذریعے آتا ہے، تو اگر میں نے اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھ دی تو یہ شرک کیسے ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات کیجئے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کیجئے۔ جس اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بات کر رہے ہو، وہی اللہ تمہیں رستہ بتا رہا ہے۔ اور میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر کوئی مل جائے نا جو کہے ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلا جواب تو اسے دیا کریں، اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، اس قابل بھی ہو؟ یہاں بڑے بڑے اولیاء نبی کے دروازے پر کھڑے نظر آئے، یہاں بڑے بڑے انبیاء نبی مکرم کے دروازے پہ کھڑے نظر آئے۔ آج کا مسلمان جسے طہارت بھی کرنا نہیں آتی، وہ کہتا ہے ہمیں اللہ کافی ہے۔ سسٹم توڑ رہے ہو تم، اللہ کا بنایا ہوا نظام توڑ رہے ہو۔ مگر ان مجلسوں کی برکتیں یہ ہیں کہ اس عقیدے کو اور اس نظریے کو سالمیت کے ساتھ گزارتا رہے، اور یہی شاہد آپ کا اور میرا جہاد ہے۔ اپنی بات کیجئے معقول انداز سے اور انتہائی مدلل انداز سے۔